لیکن حقیقت یہ ہے کہ کیا ہم اسے سمجھتے بھی ہیں؟ ہمارے لیے صرف اتنا کہہ دینا کہ ہم اللہ سے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ کر جانا اتنا کافی ہے، لیکن اللہ سے ہے پلٹ کے جائیں گے، بیچ کا بھی کچھ مرحلہ ہے، بیچ میں بھی کچھ وقفہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم کو جب آنا ہے تو کیسے آنا ہے، صرف ولادت ہماری نہیں ہوگی، یہ کیسے ہوگی، ہم کیسے آئیں گے اور جائیں گے تو دنیا سے کیسے جائیں گے۔ یہ بیچ کا معاملہ جو ہے اس میں کچھ لوگوں کی دخل اندازیاں ہیں، کچھ ہمارے بس میں ہے، کچھ اللہ کے بس میں۔ مثلا ہمیں دنیا میں آنا ہے، یہ ہمارے بس میں دن تاریخ طے نہیں، دنیا سے جانا ہے وہ بھی طے نہیں، دو چیز ہمارے بس میں نہیں ہے۔ لیکن جب آنا ہے تو کیسے آنا ہے یہ ہمارے ہاتھ میں۔ مثلا بہت مجلسوں میں سنتے کہ جب مولا علی کی شادی کرنی تھی، حضرت عباس کی ضرورت تھی تو ام المؤمنین کا بہادر گھرانہ ڈھونڈا گیا۔ یہ بہادر گھرانہ کیوں ڈھونڈا جا رہا ہے بھائی؟ کوئی بھی لڑکی سے شادی کر لیتے تو ولادت میں کوئی بچہ تو آتا ہی نا، یہ بہادر گھرانہ کیوں ڈھونڈا گیا؟ پتہ یہ چلا کہ دنیا میں جب ہماری نسلیں آتی ہیں تو اس کی تیاری وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے لڑکی تلاشی جاتی ہے، اس کی تیاری وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے ذہن میں اس کی تیاری کی کچھ اور ہے نیا، اور آج کی تاریخ میں جب کوئی طے کرتا ہے رشتہ تو ہم نے سب سے پہلے کیا دیکھا؟ شکل و صورت دیکھی، دولت دیکھنے لگتے ہیں۔ لیکن یہ دو چیزیں دیکھ لینے سے کیا ہماری آنے والی نسل پہ کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اصل تو کردار تھا، آنے والی نسل کا کردار کیسا ہوگا وہ معنی رکھتا، وہ تو ہم نے طے کیا ہی نہیں، ہم نے اس کو طے نہیں کیا۔ بہرحال شادی ہو گئی، اچھے سے ہو گئی، دنیا میں آ گئے، بڑے ہو گئے۔ جب ہو گئے تو ہمیں شکرانہ کس کا ادا کرنا ہے؟ پہلے تو اس پالنے والے رب کا جس نے عزت سے ہمیں دنیا میں بھیجا، دوسرے کس کا؟ اپنے والدین کا، اس لیے کہ اگر انہوں نے احتیاط نہ کیا ہوتا تو ہوتا ہے ہم حلالی بھی ہوتے، ہو سکتا ہم حرامی بھی ہو جاتے۔ انہوں نے اگر احتیاط نہ کیا ہوتا، جائز طریقے سے ہمیں نہ لائے ہوتے، تو شرط یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں کیسے آنا ہے یہ ہمارے ماں باپ کے ہاتھ میں ہے، کب آنا ہے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ جو کیسے آنے میں اگر ہم نے حلالی اولاد ہے، ہم دنیا میں تو شکر ادا کرتے رہو اپنے ماں باپ کا کہ یہ چاہتے کہیں غلط فعل انجام دیتے تو نتیجے میں تم آ تو جاتے، تم تو وہ روک نہیں سکتے تھے، اپنا آنا تمہارے بس میں روکنے کا نہیں تھا۔ اب دوسری چیز ہے، بچہ جب گود میں آ جاتا ہے تب اس کی تربیت شروع کرو۔ کتنی بڑی غلط فہمی ہے، حقیقت یہ ہے کہ جب بچہ گود میں آ جاتا ہے تو 60% اس کی تربیت ہو چکی ہوتی ہے، ہمارے ہاتھ میں صرف 40% ہوتا ہے۔ ہم اتنی سی بات نہیں سمجھتے، بس پھر تربیت کیسے ہو سکتی ہے؟ ماں کے شکم میں بچہ آیا، رزق فراہم کیا خدا نے، بچہ پڑھنے لگا، ماں نے میوزک سن سن کے بچہ پالا، کسی نے قرآن کی تلاوت پڑھ کے پالا، کسی ماں نے کچھ غلط کام انجام دے کے پالا، کسی نے نیکیاں کر کے پالا۔ سبحان اللہ۔ آنے والی اولاد میں وہ ساری خصوصیتیں خود بخود عیاں ہوگی جب وہ جوان ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بچے کو جو کہتے ہیں بیٹا یہ پڑھو، بچہ وہ سیکھتا ہے، بچہ وہ کبھی نہیں سیکھتا ہے، بچہ وہ سیکھتا ہے جو ہمیں دیکھتا ہے۔ بچہ ہمیں جس چیز کو دیکھ لیتا ہے وہ سیکھتا ہے، انگلش میں کہتے ہیں وہ سائلنٹ لرنر ہے، چپ چاپ سیکھتا ہے۔ آپ کو پتا بھی نہیں، گود میں ہے 2 ہی مہینے کا ہے تو بھی سیکھ رہا ہے۔ اور اس کے لیے حوالہ دے دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، ایک مومنہ تھی، گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا میں نے اپنی بچی کو بڑی اچھی تربیت دی، بہت اچھا
अच्छे माहौल में पाला, दीनी तालीमात भी सब कुछ किया, कि मेरी बेटी ने गलत फेल अंजाम दी। तो सोचा ऐसा कैसे? जो काम कहा था आपने, जैसे जैसे तरबियत देने को कहा मैंने सब तरबियत दी। तो सुन, जब मैं तेरे शिकम में थी तो याद कर कि तू कभी किसी घर की तरफ गलत फेल अंजाम देने की नीयत से कुछ कदम गई थी, घबरा के खौफे खुदा हुआ वापस आ गई, तेरे इतने से अमल ने तेरी बेटी को वो अमल करने पे मजबूर कर दिया और वो अंजाम दे गई। समझ में क्या आया कि बच्चा अगर कोई गलत अमल अंजाम दे रहा है, मसलन एक बच्चा है उसने चोरी की, खबर आई भाई आपका बच्चा चोरी करने लगा, हमारी फितरत ये है कि हम बच्चे को उठेंगे, दो चार चाटर जड़ के सही करेंगे, चोर नहीं का। एक आलिम थे, उनके बच्चे की कंप्लेन आई, ये बच्चा क्या करता है, जो औरतें मशक लेके जाती हैं उसे तीर से मार के छेद देता है। उस आलिम ने उस बच्चे को कुछ नहीं कहा, अपनी बीवी को बुलाया, बोला एक चीज बताओ कि जब मैं थी तुम्हारे परवरिश कोई ऐसा काम अंजाम दिया था जिसके एवज में ये ऐसा हरकत कर रहा है? कहा हाँ मुझे याद आया कि मैं एक बार कुछ अनार लेने गई थी, जब तक वो देखता मैंने एक पिन चुभा के अनार को चखना चाहा था कि इसका कैसा मजेदार है क्या। उसने चखना चाहा था, बच्चे ने कौन सा फेल अंजाम देना शुरू किया, तीर से पानी मस्त छोड़ देता था। तो पता ये चला कि जो यहां तरबियत हो गई है मां के शिकम में रहते वक्त, वो तो आप ताउम्र नहीं बदल पाएंगे। लाख आप तरबियत कीजिए, 60% तरबियत हो गई। और जब मौला अली की शादी हुई है, खुतबा बयान नहीं करता, इतने वक्त भी नहीं है, तो उन्होंने जो खुतबा बयान किया है उसमें ये भी बताया है कि इस तरह से फिर कोई अंजाम दोगे तो बच्चा खूनी होगा, इस तरह से करो तो बच्चा चोर होगा। ये तो कह रहे हैं, अभी तो बच्चा आया ही नहीं है, हमने कहा उसको चोरों की संगत में रखा है कि चोर हो जाएगा। नहीं, जब बच्चा आ गया तो 60% उसकी तरबियत हो चुकी है। अब आप चाहेंगे कि उसे बदल ना पाएंगे, इसलिए एहतियात करना है तो वहां से करिए जहां से रिश्ता तलाशा था, वहां से एहतियात करना शुरू। और हमारा असल मकसद क्या था शादी का? अच्छी नस्लों को देना। यही एक मकसद सबसे बेहतरीन है कि अच्छी नस्लों को दोए। हम इसी मकसद को भूल गए, बाकी न जाने क्या क्या मकसद हमें, ये खूबसूरत, ये दौलत जो तलाश रहे हैं, ये हमारे मकसद से अलग हट के है। पता ये चला कि हम काम को अंजाम तो दे रहे हैं, जो काम शादी करना इबादत है, इबादत का काम अंजाम दे रहे हैं, लेकिन मकसद के तहत नहीं। हम नमाज पढ़ रहे हैं, मकसद के तहत नहीं पढ़ रहे, आदतन पढ़ने लगे हैं, तो मकसद भूल गए। हमने अज़ादारी की, मकसद भूल गए, बाकी अज़ादारी कायम है। अगर आप मकसद किसी काम का भूल जाएंगे तो आपके जो सिस्टम है, आपके अंदाज है, सब बदल जाएंगे। लड़की तलाशेंगे तो फिर अपने आप अपनी शौक, अपनी चाहत से कहेंगे। एक छोटी सी चीज है, मैं मसाल अज़ादारी इन सबसे अलग हट के कह दूं, खाने का क्या मकसद है? हम आप सब खाना खाते हैं, क्या मकसद जबान को चटकारा देना है? नहीं खाएंगे तो क्या होगा? जिस्म कमजोर होगा। पता चला सेहत के लिए खाना जरूरी है। अच्छा, हम में से कितने हैं जो जब कोई खाना आता है तो सोचते हैं ये सेहत के लिए मुज़िर है कि सही है, अच्छा है? जबान के लिए कैसा है? जबान के लिए अच्छा है तो बिस्मिल्लाह, और अगर जबान के लिए अच्छा नहीं है तो कितनी भी नेमत हो, कितनी भी अच्छा हो, अरे हटाइए भाई, अरे साहब सेहत के लिए बड़ा अच्छा है, नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? जबान के लिए नहीं है, मकसद बदल गया। लज्जत के लिए खाना खाने लगे, हुआ ये कि 45 साल के बाद किसी का घुटना दुखता है, किसी को डायबिटीज होती है, किसी को कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, क्योंकि हमने शुरू में एहतियात तो किया ही नहीं था। तो क्या हमने खाना नहीं खाया है? खाया है साहब, काजू बादाम में शरबत भी पिया है, लेकिन आपने समझ के नहीं पिया। जब समझ के नहीं पिया तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया।
آپ مقصد سے ہٹ گئے. بہت اچھی چیز ہے کھانا کھانا، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے، کھانے سے بڑی کوئی چیز ہے، لیکن آپ مقصد سے، تو مقصد اگر کسی چیز کا آپ بھول جائیں گے تو سیدھی بات ہے کہ آپ کے پاس نتیجے غلط آئیں گے، اور یہ غلط نتیجے ہی اللہ نے دین اسلام کیا تھا. اچھا اسلام کیا ہو گیا؟ نماز ہمارے لیے زحمت ہو رہی ہے، فلاں کی روزہ زحمت ہو رہا ہے. یہ سب زحمت ہو کیوں نہیں رہا ہے؟ ہو اس لیے رہا ہے کہ اب ان کا مقصد تو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. نماز کا کیا مقصد ہے ہمیں نہیں پتا. ہمیں لگتا ہے اللہ کو کیا پڑھی تھی، صبح 5 بجے اٹھا کے بٹھا دیتا ہے، کہتا ہے بھیا نماز پڑھو. ارے ابھی تو 2 بجے رات کو فیس بک پہ چیٹنگ کر کے سوئے تھے، اب 5 بجے اٹھے کیسے؟ اچھا 5 بجے ہم کو نہیں اٹھ پا رہے ہیں، زحمت لگ رہی ہے، بار بار اشارہ اللہ ہی کی طرف سے کر، اس کو کیا پڑھی تھی، اس کو کیا پڑھی تھی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے آداب بندگی نہیں سمجھی. ایک چیز ہے آداب بندگی، ہم بھول گئے، ہم اس کے بندے ہیں. وہی دنیا میں لایا ہے، اپنے وقت طے شدہ وقت کے ساتھ لایا ہے. مثال دے دیتا ہوں، آداب بندگی سمجھا دیتا ہوں. پرانا زمانہ تھا، ایک صاحب تھے، ان کے پاس غلام تھے. اچانک ہوتا ہے دنیا کے حالات بدلتے ہیں، ان کے حالات بدل گئے، غریب ہو گئے، قرضدار ہو گئے، بڑے پریشان. غلام ان کا وفادار تھا. اس نے کہا ایک کام کرو، مجھے لے جا کے بیچ دو، جو پیسہ ملے گا اس سے قرض ادا کر دینا. اس نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن میرا قرض جو ہے وہ 20,000 درہم ہے مثلاً. اب تو کیا قیمت ملے گی؟ 1,000 درہم سے زیادہ تیری قیمت نہیں ملے گی. کہا کوشش تو کریے، چلیے بازار میں کھڑا کر دیجیے، 20,000 درہم میرا دام لگا دیجیے. کہا لوگ مجھے پاگل کہیں گے. بولے پاگل نہیں کہیں گے، جب کوئی پوچھے گا کہ تو نے 1,000 کی چیز 20,000 میں کیوں بیچ رہا ہے تو کہہ دینا اس غلام کو آداب بندگی آتی ہے. بس اتنا تو کہہ دے گا تو لوگ قیمت میری لگانے لگیں گے. شام ہو گئی نہیں بکا، لوگ مذاق بنا کے جاتے تھے، کوئی ہنس کے جاتا تھا، کہتا پاگل ہو گیا ہے، کچھ ہو گیا. ایک شخص آیا شام کو، اس نے پوچھا کہ بھائی تم نے اتنی قیمت کیوں بڑھا دی ہے؟ کیسے آداب بندگی آتی ہے یہ کہتا ہے. اس نے کہا بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ میں لے جاتا ہوں، اگر کل شام تک میں یقین نہیں کر پایا کہ آداب بندگی سے آدھا واپس کروں گا. ٹھیک ہے سر مان گیا. اس نے کہا اللہ اللہ کوئی تو لے گیا، شاید مل جائے پیسہ میرا کل دور گیا. جب غلام کو لے کے گیا وہ آدمی، اس نے پوچھا غلام اب تو نیا نیا آیا ہے، ہم بھی نئی نئی چیز لاتے ہیں تو اس کے لیے بڑا احترام. ایک چیز بتا کہ تم کھاتا کیا ہے؟ تو ہم جو کھلا دیں گے وہ کھا لیں گے. کہا نہیں میں پوچھ رہا ہوں. کہ نہیں جو آپ کھلا دیں گے کھا لیں گے. اچھا تو پہنتا ان کا کیا ہے؟ تو کہیں باہر کا لگتا ہے. بولے نہیں جو آپ پہنا دیں گے پہن. اچھا سوتا کب ہے؟ بولے جب آپ کہیں گے میں سو جاؤں گا، جب آپ کہیں گے میں اٹھ جاؤں گا. اس شخص کو آیا غصہ. اس نے کہا یہ بدتمیزی ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا میں تجھے 2 کوڑے لگاؤں گا. وہ پیٹ کھول کے کھڑا ہوا. اس نے 2 کوڑے لگائے، کچھ نہیں بولا. چلے خدا مجھے بتا ادھر کہ ایک چیز بتا، تیرا یہ مزاج میرے سمجھ میں نہیں آیا. اس نے کہا آسان سی چیز ہے، آپ نے مجھے خریدا ہے، آپ میرے آقا ہے، اب میری مرضی کا کیا سوال کہ میں یہ کہوں میں اس وقت کھاؤں گا، اس وقت اٹھوں گا، اس وقت گھوموں گا. میری مرضی کا کیا سوال؟ اس شخص نے دیکھا، کہے غلام جا میں نے تجھے آزاد کیا. اس نے کہا بولا کیوں؟ بولا آج تو نے آداب بندگی سکھا دی، وہ میرا پالنے والا رب ہے، میں اس کا غلام ہوں. ارے جب بولے گا تو میں اٹھ جاؤں گا، جب بولے گا تو میں سو جاؤں گا، جب بولے گا تو میں مسجد جاؤں گا، جب بولے گا تو میں امام باڑہ جاؤں گا. جس کی عزت کرنے کو کہے گا کروں گا، جس سے برات اختیار کرنے کو کہے گا کروں گا. سبحان اللہ. اگر یہ آداب بندگی ہم سمجھ جائیں تو ہمیں نماز زحمت نہ لگے. کیونکہ ہمیں پتا ہے بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور آئس کریم مانگ رہا ہوتا ہے سردی میں تو ماں ڈانٹ کے 2 چاٹے مار کے بٹھا دیتی ہے. بچے کو اس وقت لگتا ضرور ہے کہ ماں جبر کر رہی ہے، لیکن حقیقت میں ماں اس کا فیور کر رہی ہوتی ہے. صحت خراب نہ ہو جائے، گلا خراب نہ ہو جائے. اگر اللہ کہہ رہا ہے صبح اٹھ کے نماز پڑھ تو کہیں نہ کہیں فائدہ ہمارا ہے. اللہ کو 2 رکعت سجدے کی تمہاری ضرورت نہیں.
اللہ نے اگر کہا ہے 5 وقت میرے بارگاہ میں آنا تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، اور فائدہ ایسا ہے کہ اگر ہم نے نماز سمجھ کے پڑھی ہے تو سمجھ میں آئے گا، اور اگر نہیں سمجھ کے پڑھی ہے تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بھائی انہوں نے مجھے بلایا، جائے صاحب نے معصوم بھائی کل آئیے گا ذرا، میرے 1000 روپیہ دے جائیے گا۔ میں آیا، جاوید بھائی تھوڑی دیر میں دیتا ہوں، نہیں کیا۔ پھر 12 بجے بلایا انہوں نے، پھر نہیں دیا، پھر وعدہ کیا تھا جھوٹ، پھر بلایا مغرب کے وقت، پھر نہیں دے رہا ہوں، عشاء کے وقت پھر نہیں دے۔ ارے کچھ تو کبھی تو شرم آئے گی، دن میں 5 بار جاتے ہو، اللہ سے کچھ وعدہ کرتے ہو اور کرنے کے بعد تم اسے نبھاتے ہو، کبھی تو شرم آئے گی۔ اور جب یہ شرم آ جائے تو سمجھ جانا مقصد نماز کا پورا ہوا، کیونکہ اللہ یہی چاہتا ہے۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے 5 بار نماز پڑھیے، 5 وقت آئیے، بار بار آئیے، اللہ کو کیا لینا دینا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب نماز پہ آ گئی تو نماز میں ختم کر دوں۔ نماز نے ہمیں کیا سکھا دیا ہے بھائی؟ میں نے کہا میں نماز پڑھوں گا، جزاک اللہ، بہت اچھا کام ہے۔ میں چلا مسجد میں، مصلی پہ کھڑا ہوا، کہا بھائی صاحب پہلے وضو کیا ہے؟ وضو تو کر لیجئے۔ اچھا وضو کرنا ہے، گیا نل کھولا، پانی کا شروع ہو گیا، پوچھا یہ پانی کس کا ہے؟ اجازت لے لی ہے، مباح ہے کہ یوں ہی بس جو پانی ملا اس سے استعمال کر؟ تو کہے کیوں؟ کہا نہیں، کسی اور کا پانی ہے تو استعمال آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ میں چلا، کہنے کے جو کپڑے پہنے حلال پیسے کے ہیں نا، حرام پیسے کے تو نہیں ہے۔ کہا نہیں حلال ہے۔ اچھا حلال ہے تو ٹھیک ہے، حرام ہے تو ابھی مصلی پہ آپ پہنچ بھی نہ پائیں گے، مصلی تک آپ پہنچ بھی نہ پائیں گے، آپ پہلے ہی ریجیکٹ ہو گئے۔ حرام ہے، پھر زمین میں، یہ زمین کس کی ہے؟ کسی کی ماری ہوئی تو نہیں ہے، کسی کی آپ بدعا کی تو نہیں ہے، آپ کے جائز حلال پیسے خریدی ہے نا؟ ہاں خریدی ہے، اگر نہیں خریدی ہے تو مصلی تک نہیں پہنچ رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا نماز ہر حال میں واجب ہے، نہیں طہارت نہیں ہے تو نہیں پڑھ سکتے آپ، واجب ہے پھر بھی آپ نہیں پڑھ سکتے، بنا طہارت نماز نہیں ہوتی۔ جسم کی طہارت اللہ نہیں کرا رہا ہے، یہ ہم غلط فہمی میں صرف جسم کی طہارت ہے، وہ روح کی طہارت کروا رہا ہے۔ چوری سے بچو، کسی کا مال نہ کھانا، کسی کی چیزیں نہ کھانا۔ جب اتنا کر لو گے تو مصلی پہ جانے کے قابل ہو جاؤ گے، اور پھر جا کے جب کہو گے اللہ اکبر تو نماز کا لطف تمہیں بھی آئے گا، کیونکہ یقینی طور پہ اللہ اکبر ہے۔ حدیث میں ہے نا، کسی نے جعفر صادق سے پوچھا اللہم صلی اللہ محمد و محمد کہ نماز کون سی قبول ہوتی ہے، پیسے پتہ چلے؟ کہا جو نماز تمہیں گناہوں سے بچا لے۔ اچھا گناہوں سے بچا لے کہا تو گناہوں سے بچنے کے لیے پہلے ہی اہتمام اللہ نے کر دیا ہے نا، یہ وضو رکھ دیا ہے نا، آپ بچنا سیکھ گئے نا، جب بچ گئے نماز پڑھ لی یقیناً قبول ہوگی۔ اور اگر آپ نے یہ سب چیزیں نہیں سیکھی، کسی کا مال مار کے آئے تھے، لاکھ کے آئے تھے، زمین کسی اور کی تھی، فلاں کسی اور کا، لاکھ اللہ اکبر کہتے رہیے۔ اچھا اس کو اور سمجھنا ہے اور گہرے سے سمجھا دیتا ہوں، بڑا مشہور ہے، امام حسین نے کربلا میں دین اسلام بچایا۔ تو اسلام نہیں تھا پہلے؟ یزید خلیفہ تو بن کے بیٹھا تھا، تو کاہے کا خلیفہ تھا؟ خلیفہ دین اسلام کا تھا نا۔ اچھا امام حسین نے نماز بچائی، اچھا نمازی نہیں تھے سامنے والی سب میں، کیا نمازی تو تھے، پھر کون سی نماز بتائی؟ سامنے والا کہتے جھوٹ بولتے ہو، خالی فضیلت بیان کرتے رہتے ہو تم لوگ۔ نمازی تو ہمارے یہاں بھی تھے، تمہارے یہاں تو 10 منٹ کی، ہمارے تو 1 گھنٹے کی نماز تھی، کیونکہ ہمارے پاس سوائے نماز کا کچھ تھا ہی نہیں، اور کچھ تھا ہی نہیں۔ تو یہ 10 منٹ کی جو نماز پڑھی ہے تو پتہ یہ چلا کہ نماز تو یہاں بھی تھی، نماز وہاں بھی تھی، وہاں نماز کے ساتھ ظلم تھا، نماز کے ساتھ فحشات تھی، نماز کے ساتھ اللہ کی بغاوت تھی، یہاں نماز کے ساتھ صبر تھا، نماز کے ساتھ یقین تھا۔ سبحان اللہ۔ تو جو نماز اس طرح سے پڑھی جائے حسین کی طرح، وہ تو ہے نماز، اور جو نماز ظلم کے ساتھ پڑھی جائے، ظالموں کے ساتھ پڑھی جائے، وہ نماز نہیں ہے۔
تو اگر نماز نہیں ہے تو ہم کو بھی تو دیکھنا چاہیے ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ نماز ہے یا نہیں. بے شک. ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ لشکر یزید میں جو نمازیں چالو تھی رائٹ تھی وہ پڑھے جا رہے ہیں کہ حسین نے جو نماز بچائی تھی وہ پڑھے جا رہے ہیں؟ اگر حسین نے جو بچائی تھی وہ پڑھے جا رہے ہیں تو یقیناً ہم نے حل من ناصر سننا پر لبیک کی آواز دی ہے. اور اگر وہ نمازیں ہم نہیں پڑھ پا رہے نفسیاتی طور پہ کمزوریوں سے کوئی وجہ سے ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو بیدار ہو تو سمجھ جاؤ کہ اب بھی وقت ہے، زندگی ہے، جان ہے، بدل لو. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم گناہگار ہیں تو وقت گئے. اللہ نے کہا کہ کبھی بھی کسی معیار پہ توبہ کر لو، حسینی بن جاؤ. خالی نام کے حسینی بن کے کیا معصوم صاحب حسینی ہے؟ کاہے کے حسینی ہے؟ غلط کام کرتے ہیں حسین کو بھی بدنام کرتے ہیں. حقیقت تو یہی ہے نا. میں ان سے کہوں میں جاوید صاحب کا دوست ہوں ہے نا اور کیا کہیں غلط فعل انجام دیا لیکن بھیا میرا نام خراب. ایک دنیاوی طور پہ ایک دوست کو پکڑ کے کہہ دیتا ہے کہ میرا نام بدنام کیوں کر رہے ہو؟ تو حسینی ہے. اللہ کے وعدے ہیں کیا کیا دعوے ہیں ہمارے. تو اگر دنیا میں عمل کرتے وقت کوئی ایسا کام کر گئے تو ہم نے اس کا جو گناہ ہے وہ تو ہے. دوسرا گناہ بدنام کا ہے. یہ جو بدنام کر گئے آپ اس کا کیا؟ مسلم غیر مسلمان ہے میرے قرآن میں یہ ہے، میرے قرآن میں یہ ہے، میرے قرآن. ارے آپ کا قرآن آپ پاس میں رکھیے. آپ کہاں دکھائی دیتے ہیں مطابق قرآن؟ جو آپ کر رہے ہیں وہی قرآن میں ہوگا. اگر وہ کہے تو غلط نہیں کہے گا. اور اگر اس نے ایسا جس دن کہہ دیا مثلا میں نے چوری کی کہا تمہارے قرآن میں چوری ہوگی تو ہم نے کس چیز کو بدنام کیا؟ اللہ کے دین کو، اللہ کے کلام کو بدنام کیا. تو مہربانی یہ ہے کہ انسان نفس کمزور ہے، کم سے کم اگر گناہ انجام دیتا ہے تو اعلان کرنا تو بند کر دے. کچھ دن کے لیے، کچھ دن کے لیے اعلان کرنا بند کر دے. جب کم سے کم سڑکوں پہ گناہ نہ کر پائے کم سے کم بند کمرے میں کر لے تب تک بھی ٹھیک ہے. اسی لیے ایک شرائط ہے. ہم نے بند کمرے میں گناہ انجام دیا خدا نخواستہ، آپ نے دیکھ لیا، آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ باہر جا کے بیان کر دیں. کیونکہ میں بند کمرے میں کر رہا تھا، کہیں نہ کہیں سماج کا ڈر تھا. آپ بیان کر کے مجھے پہیا بنا دیں گے تب سے کہوں گا ارے تو سب کو پتہ ہی چل گیا. لو اسلام کہتا ہے راہ راست پہ لانا تمہارا کام ہے، لوگوں کو برائی کی طرف آمادہ کرنا، دھکا دینا تمہارا کام نہیں ہے. ہاں مجمع عام میں بازو صاحب ذاکر ہیں، بہت اعلان کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ کھڑے ہو کے وہاں کوئی گناہ کر رہے ہیں، گناہ کبیرہ، تو جتنے لوگ ہیں انہیں چاہیے وہی روک لے. حضور جو اگر کرنا ہو تو چاہیے بند کمرے میں کریے، دین اسلام بدنام نہ کریے. بدنام کرنا ہے تو جسے، لیکن ہمارے دین اسلام کو بدنام نہ کریے. دین اسلام بدنام ہو رہا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ بند کمرے میں تو چھانتے ہیں اور جب مجمع عام میں کوئی کرنے لگتا ہے تو اس سے ڈر جاتے ہیں. اس سے ڈر جاتے ہیں کیوں؟ اب تو یہ کرنے لگا اس کے بعد بہت تو طاقت ہوگی. اس کو نہیں پکڑتے، ہم بند کمرے والے کو پکڑتے. بند کمرے والے کو کبھی نہیں پکڑنا چاہیے. ہمارا عمل، دیکھیں ہمارا عمل، ہم دنیا میں بیدار نہیں ہیں، غفلت میں جی رہے ہیں. غفلت میں جینے کا طریقہ دیکھیے گا. ہم سمجھتے ہی نہیں کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں. مثلا ایک چھوٹی چیز ہے، میں ہمیشہ کہتا بھی رہتا ہوں، سخت چیز بھی ہے. قرآن صاف صاف کہتی ہے جب دو بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے تو سمجھوتے کرا دیا کرو. بہت اچھا، ہم کو سننے میں بڑا اچھا بھی لگتا ہے کہ کیا قرآن کا پیغام ہے. مزاج ہمارا کیا ہے معاشرے میں؟ مزاج یہ ہے کہ اگر دو لوگوں میں بہت اچھی دوستی ہو جائے تو کہیں دوستے کیسے جھگڑا کرا دیں. سیدھے خلاف اللہ کے حکم کے سیدھے بغاوت، اور سمجھ بھی نہیں رہے ہیں، تفریحاً لے رہے ہیں. بغاوت سیدھے خدا سے کر رہے ہیں اور لے رہے ہیں تفریحاً. اور اگر کسی طرح سے دونوں میں کوئی جھگڑا ہو گیا اب بھی برداشت نہیں ہے. اب ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کر کے جو جھگڑا 2 گھنٹے میں سمجھوتے میں بدل سکتا تھا ایسا بڑھا دیا تعور نہیں ہوتا صحیح ہوگا. وہ اتنا بڑھا دیا. بغاوت در بغاوت، بغاوت در بغاوت. تو ہم یہ اگر سمجھ لیں، یقین جانیے گا
لوگ اس چیز کو سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں ہے، بیدار نہیں ہے، ورنہ کوئی اللہ سے بغاوت کرنے کی ضرورت نہیں کرتا، کوئی شخص نہیں کرتا ہے، لیکن اسے احساس نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں احساس ہی نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو جو میں نے سمجھایا کہ انا للہ زندگی کیسے گزارنی ہے سمجھیں گے کیا؟ اب اللہ نے کیا کیا، پھر دیکھیے میں پلٹ جاتا ہوں، بچپن میں آیا اللہ نے کیا کیا، جسم دیا پورا، ایک آنکھ دی، کان دیا، جسم دیا، پورا دیا، دنیا میں کھڑا کرنے کا راستہ بتایا، ماں کے اندر دل میں ممتا بڑھ گئی۔ ماں کی جو ممتا ہے وہ ایسی ہے کہ 9 مہینے پالتی ہے، اس کے بعد جب دنیا میں آتے ہیں تو اللہ کی یہ رحمت ہے، اس نے ہم کو یہ نعمت ادا کی ہے کہ بھائی آپ کے لیے ماں کے دل میں ایک ایسی چیز دے دی، ماں خدا نہ خواستہ پاگل ہو جائے کسی کو نہیں پہچانے گی، بچہ تب بھی پکڑ کے رکھتی ہے، بچہ تب بھی نہیں چھوڑتی ہے۔ اور اسی لیے کہا ہے روز محشر ماں کے اندر سے انصاف کرنا ہوگا تو وہ ممتا نکال لیں گے، جب نکالیں گے تب ماں کہے گی یہ تھا اس نے مجھ پر ظلم کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، مجھے انصاف چاہیے۔ جب تک ممتا نہیں نکالے گا اللہ تب تک ماں کبھی ارے معاف کر دو میرا بیٹا ہی معاف کر دو، یہ کہتی ہے انصاف نہیں ہو پائے گا، اس لیے نکال۔ اتنی بڑی نعمت دی اللہ نے، ماؤں نے ہمیں پالا، بڑا کیا، بڑا ہونے کے بعد جب ہمارے جسم میں طاقت آ گئی تو ہم نے بغاوت شروع کی۔ تو تم سے کس نے کہا تھا پالنے، تم نے یہ کیا، اب شادی ہو گئی تو کچھ اور کر دو، تو سونے سہاگا، اب باہر سے آتے ہیں تو پہلے بیوی کے پاس جاتے ہیں، وہاں بیٹھتے آرام کرتے، بعد میں یہ نیکوکار کی بات بتا رہا ہو، کیا ابا کیسے ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، ہاں ٹھیک ہے۔ اب پلٹ کے دیکھیے باپ کیا کرتا تھا، ایک واقعہ ہے، غریب باپ تھا، بچے کی ولادت ہوئی، تھوڑا بڑا، ماں باپ کیا کرتے ہیں، یہاں جتنے بیٹھے ہیں ماشاء اللہ سے جتنے بھی جو بھی باپ ہیں صاحب اولاد ہے وہ جانتے ہیں کہ جب باپ گھر واپس آتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے اب میں جاؤں گا تو میرا بچہ لپک کے آئے گا، لپک کے آئے گا تو بچہ کیا امید کرتا ہے، کچھ ابا لائے ہیں کیا، چاہے وہ چاکلیٹ ہی لائے، غریب آدمی تھا، گیا کمایا، کچھ پیسے تھے، دن بھر کے سامان کے لیے کھانے کے لیے خریدا، 2 روپے بچ گئے۔ اچانک خیال ہے کہ میرا بیٹا آم بڑا پسند کرتا ہے، آم میں 2 روپے میں آم نہیں ملتے، اس نے بہت صبر کیا، اس نے بولا بھیا یہ ایک آم دے دو 2 روپے میں، وہ غریب تھا، غریب کی بولی سمجھ گیا، یہاں بھی کہتا چلو برا لگتا ہے لوگوں کو، لوگ امیروں کا چکر مارتے، امیر آپ کے کبھی کام نہیں آتا، کام وہی غریب آتا ہے، وہ آپ کو کچھ دے دے گا، امیر سے آپ کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے، صرف ٹہلتے رہ جائیں گے، کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ غریب تھا، غریب کا درد سمجھتا تھا، امیر غریب کا درد نہیں سمجھ سکتا، سمجھتا تھا 2 روپے میں آم دے دیے، لے کے چلا، آم لے کے گھر آیا، گھر آنے کے بعد بچے کو دیا، آم کاٹا، تھوڑا سا آم چلایا، بچہ مسکرانے لگا، وہ ایک مسکراہٹ کے اوپر باپ خوش ہو گیا، لیکن بیوی کا دیکھو میرا بیٹا کیسے مسکرا رہا ہے، ارے باپ نے تو گھر میں آنے سے پہلے تمہاری فکر کرنی شروع کر دی تھی، تمہاری ایک مسکراہٹ پہ نثار ہوتا تھا، جب باپ بوڑھا ہو گیا تو گھر میں اٹھنے کے بعد اب تم نہیں گئے کہ باپ کے جا کے سیدھے حال چال پوچھو، باپ کے چہرے پہ تھوڑی سی مسکراہٹ آ جائے گی، وہ مسکراہٹ تو کش تھی نا، لیکن ہم نہیں سمجھتے ہیں ماں باپ کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ ماں باپ بچے کو لے کے اس کی سہولیت کے مطابق گھومتے ہیں، تمہیں کہاں پڑھانا ہے، کوٹا میں پڑھانا ہے، چلو یہ کرتے، بہتر یہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ رہیں۔ بچے کی جب زندگی پوری شروع ہوتی ہے تو ماں باپ کو کرتا ہے کنارے، ارے ابا آپ یہی رہو، کہاں پیچھے پیچھے میرے رہو گے، ہم احسان فراموش ہیں، نہ اللہ کی سن رہے ہیں نہ ماں باپ کی۔ ایک مثال دے دیتا ہوں اس کی بھی، جناب موسیٰ کا زمانہ تھا اور سب کو پتا ہے کوہ طور پہ جاتے تھے، تو کوہ طور پہ چلے، اللہ سے ملاقات کر لی، جگہ دیکھی، ایک جگہ تالاب تھا، پہلے صحرا میں کہیں کہیں تالاب بنے ہوتے تھے، کچھ درخت لگے ہوتے تھے، وہاں دیکھا ایک شخص ہے لیٹا ہوا ہے، ہڈیاں ہڈیاں چھل گئی ہیں، عبادت کر رہا ہے۔ تو موسیٰ گئے، اس نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں موسیٰ ہوں۔ کہا میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، رکو۔ بولے تمہارا یہ حال کیسے؟ کہا میں نے عبادتوں کے لیے اتنی عبادت کی،
کہ کئی سو سال ہو گئے، پہلے عمر لمبی ہوتی تھی، میں عبادت کیے چلا جا رہا ہوں، میرے سب ہڈی گوشت چھل گیا ہے۔ تو بولا تو کھاتا کیا ہے؟ بولا صبح صبح ایک چڑیا آتی ہے میرے منہ پر، ٹکڑا ڈال کر رکھتی ہے، میں کھا لیتا، پورے دن میری صحت بنی رہتی ہے۔ اچھا بہت، تو کہا تمہیں کیا چاہیے؟ اب دیکھیے گا، طریقہ دیکھیے گا۔ اس نے کہا سر اللہ سے پوچھنا کہ میرا جنت میں کیا مقام ہے۔ پہلی چیز تو اسے یہ غلط فہمی کہ جہنم تو بہت دور ہے اتنی عبادتوں کے بعد، جنت میں میرا کیا مقام ہے۔ موسیٰ گئے، اللہ سے پوچھا، اللہ سب جانتا ہے، کہا ہاں مجھے پتہ ہے، تو کہاں سے آ رہا ہے؟ بولا اس سے کہے کہ تیرے لیے سخت جہنم ہے۔ موسیٰ خود گھبرا گئے، ارے اتنی عبادتیں تو میں نے نہیں کی، ایک شخص نے کی، اس کے لیے جہنم کیوں خدا؟ کہا اس لیے جہنم دی ہے کہ یہ عبادت تو کرتا ہے، روز ایک چڑیا آتی ہے، اسے کھلاتی ہے، یہ کھلا لیتا ہے، کبھی اس چڑیا سے نہیں پوچھتا کہ تو نے بھی کھایا ہے۔ اتنی سی احسان فراموشی پہ اتنے سال کی عبادت اس کی رد ہو رہی ہے۔ موسیٰ سمجھ گئے، لوٹ کے آئے۔ یہ بڑا واقعہ ہے جس کو میں چھوٹا کر کے سمجھا رہا ہوں۔ لوٹ کے آئے، آنے کے بعد انہوں نے اس شخص کو بتایا، اس کو صدمہ ہو گیا۔ اس شخص اس نے کہا موسیٰ ایک کام کرو، پھر ایک بار پھر اللہ کے پاس جاؤ۔ بولا اب کیوں بھیج رہا ہے؟ کہا اگر اتنی عبادتوں کے بعد میرے قسمت میں جہنم ہے تو کاش مجھے اتنا بڑا بنا دے کہ پھر کوئی دنیا کا کوئی شخص جہنم نہ جا سکے۔ موسیٰ گئے، کہا خدا اس نے یہ دعا کی ہے اور کہا یا قبول کر۔ اللہ نے کہا جا اس سے کہہ دے اب اس کی جگہ موسیٰ کے برابر ہے۔ کہا خدا فیصلہ کیوں بدلا؟ کہا پہلے اس نے احسان فراموشی کی تھی، ابھی پورے امت کے لیے دعا کر رہا ہے، میں جہنم چلا جاؤں تو جاؤں لیکن ان میں سے کوئی جہنم نہ جائے۔ اس کی اس دعا کی وجہ سے اسے جنت دے دی۔ اب پتہ چلا عبادتوں کا معیار کیا ہے۔ عبادتیں ہمیں تربیت دینے کے لیے ہے، ہمارے اکاؤنٹ میں ثواب بڑھانے کا نام نہیں ہے۔ عمل جو ہم انجام دے رہے ہیں، جو تربیت قرآن نے دی ہے عبادت کے نام پہ، اس تربیت کے مطابق زندگی گزارنے کا نام جنت ہے۔ کون ایسا شخص ہے جو جنت نہیں جانا چاہتا؟ ہر شخص کو جنت چاہیے، لیکن کسی بھی چیز کا مقصد بھول جاؤ گے تو جنت بھی نہیں ملے گی۔ احسان فراموشی کرو گے، کہیں بھی یہ دو مثالیں دی، پر دنیا میں بہت سے وقت ہوتے ہیں، جنت نہیں ملے گی۔ تو جنت کو خود سے اگر برباد کرو گے، لیکن دنیا میں ہم آئے ہیں، ہوائی جہاز پہ جائیے، جو لوگ ٹریول کرتے ہیں، کسی کو پرچیاں دی جاتی ہیں، کسی میں لکھا ہوتا ہے ماچس کی تیلی نہ لے جانا، یہ نہیں لے جانا، فلیمبل چیز نہیں لے جانا، جگہ چیز کیوں بھیا نہیں لے جائیں؟ کہا نہیں کبھی آگ لگ جائے گی، جہاز ٹوٹ جائے گا، حادثہ ہو جائے گا، آپ بھی دنیا سے جائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ جب یہاں سے ہم چلے لندن امریکہ ہوائی جہاز سے تو اتنی چیزیں ساتھ نہ لے جانا، کیونکہ یہ تو جتنے آرام سے آپ جہاز سے جا رہے ہیں یہ دھرا رہ جائے گا۔ ایسے ہی جب آخرت کا وقت آیا، جانا ہے تو کیا لے جانا ہے کیا نہیں لے جانا ہے پہلے سے اللہ نے بتا دیا ہے۔ دیکھو سبحان اللہ کہو گے پیڑ لگا دیں گے، الحمدللہ کہو گے وہاں درخت لگا دیں گے، پورا باغ تم نے وہاں بنا دیا ہے، لیکن دیکھو غیبت کا عذاب نہ لے جانا۔ اگر غیبت کا عذاب لے جاؤ گے تو یہ درخت جل جائیں گے تمہارے، جانے کے بعد اعمال نامہ خالی ملے گا۔ مقصد جس چیز کا جو ہے پھر ہم نکالتے بہت نیکوکار ہیں، جو نہیں ہے وہ چھوڑیے، خمس نکالا، زکات نکالی، صدقہ نکالا، سب کچھ نکالا، کیا مستحق تک پہنچا؟ مثلا ایک صدقہ ہے، 1 روپے نکالتے، ہمارے یہاں عادت ہے، نکالا ڈبے میں۔ یہ بتائیے ہماری نیت صدقہ اور نکال کے ڈبے میں ڈال دینے سے کہیں سے ہمیں دعا ملی کیا؟ نہیں ملی۔ وہی 1 روپے نکال کے غریب کے ہاتھ میں دیا، اس نے یہ جو دعا دی ہے نا یہ پورا دن تمہیں محفوظ رکھے گی۔ سبحان اللہ۔ ڈبے میں ڈال دینے سے محفوظ نہیں رہو گے، جس دن نکال کے دو گے اس دن تمہاری حفاظت رہے گی۔ صدقہ، خیرات، خمس، زکات، نیکیاں جب تک مستحق تک نہیں پہنچتی تب تک وہ تو آپ کی ضائع ہے۔ ہم نے خمس نکال دیا، کچھ بھی ہوا غائب ہو گیا۔
اس نے بھی ایک بات سنی، ایک شخص تھا جا رہا تھا، پہلے زمانے میں ٹریول کرتے تھے لوگ، گھوڑے ہو رہے تھے، بھائی اتنی دور کون جائے گا؟ اس نے کہا بھیا یہ ہے اس شہر پہ کسی کو دے دے گا، نام بتا دیا، اس کو دے دے گا، غریب ہے۔ راستے میں ڈاکو سے روک دیا، اس شخص کی کیا غلطی؟ اس نے کہا یہ تو بڑا مصیبت ہو گئی، کیا ایمان کے پاس؟ نے بولا یہ ایسا ہو گیا، میں کیا کروں، میں تو شرمندہ ہوں، اور اس نے تو خمس دیا تھا، اب میرے پاس بھی اتنی دولت کہا نہیں تجھ پہ تو نہیں ہے، لیکن اس شخص سے کہہ دینا کہ خمس پھر سے نکالنا ہے، بولا وہ تو نکال چکا تھا، کہا خمس مستحق تک نہیں پہنچا تھا، جس کو دینا تھا اس کے ہاتھ تک بیچ میں ضائع ہو گیا تو آج تک گویا خمس۔ ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جہاں دنیا میں سمجھتے ہوں گے میں نے بڑی نیکیاں کی ہے، وہاں جائیں گے اعمال نامہ خالی ملے گا۔ نیکیوں میں نیکی کرتا ہے، ہم تو اللہ کے نام پہ گناہ کر جاتے ہیں، مثلا ہم نے مجلس کی ہے، مجھے یہ صاحب نہیں پسند آ رہے، آپ نہ آئیے گا، تمہیں کیا حق بنتا ہے فرش ادا دکھائیے، آپ کو نہیں آئیے گا، یہ آپ کا گھر نہیں ہے، یہ فرش ادا ہے، یہاں اگر فاطمہ آتی ہے تو یوں ہی نہیں آتی ہے، اگر انصاف کیا ہوگا تو آئیں گی، نہیں کیا ہوگا تو نہیں آئیں گی۔ آپ کو کسے بلانا ہے یہاں پہ؟ نہیں، آپ یہ کام نہیں کر سکتے، آپ کسی کو ذلیل نہیں کر سکتے، کسی کو بے عزت نہیں کر سکتے۔ جب آپ نے کہہ دیا یہ جگہ فرش اعضا ہے تو یہ جنت کا ٹکڑا ہے، آپ نہیں روک سکتے۔ ہمارے مزاج میں ہوتا ہے نا، شادیوں میں نہ بلانا، مجلس میں نہ بلانا، فلاں فلاں فلاں، نہیں، کسی کا دل دکھا کے کبھی کوئی نیکی انجام نہیں دی جا سکتی۔ لوگوں کی دل کو خوشی دیجیے، یہ دنیا ایسی ہے جہاں اسلام کہتا ہے محبت کا سکہ چلے گا۔ ہماری زندگی کیا ہے دیکھیے، ایک مقصد ہے، میں آزاداری پہ میں زیادہ نہیں بولتا کیونکہ یہاں لوگ کے جذبات جڑے ہوتے ہیں، جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو لوگ چیز سمجھتے کم ہے، اور لیکن پھر بھی دو بھائی تھے، باپ ان کا تھا بڑا نیکوکار، بڑے کنویں بنائے، پیڑ لگائے، پہلے لوگ کی نیکی یہی ہوتی تھی، کنواں بناؤ، درخت لگاؤ تاکہ مسافر آئے سائے میں بیٹھے، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں، کر کے بیٹھے۔ قبیلے کے جھگڑے ہوتے تھے، دوسرے قبیلے والے نے حملہ کیا، باپ کا قتل کر دیا، کنویں توڑ دیے، پیڑ اکھاڑ کے پھینک دیے، دونوں بچے بڑے پریشان، روز آتے تھے، سینک چالیسواں جو بھی کر چکے آئے، روز دونوں بیٹھ کے باپ کی قبر پر روتے تھے، دل سے روتے تھے، باپ تھا، دونوں دل سے روتے تھے۔ ایک لڑکے کا اچانک دماغ میں آیا کہ ابا کنواں بناتے تھے، پیڑ لگاتے تھے، کام کرو، ہمارے بہت بارے 6 پیڑ لگائے تھے، ہم ایسا کریں 20 لگا دیں، باپ کے مقصد کو پورا کرے، آگے بڑھائے، کنویں زیادہ بنائے۔ ایک لڑکا آتا تھا رو کے سو جاتا تھا گھر جا کے، دوسرا آتا تھا روتا بھی تھا، پیڑ بھی لگاتا تھا، کنویں بھی بناتا تھا، سو جاتا تھا، دل سے دونوں روتے تھے۔ انصاف سے بتائیے کہ باپ کا مقصد کون پورا کر رہا ہے؟ جو باپ کا مقصد پورا کر رہا تھا اس کی تو قبول، جو باپ کا مقصد پورا نہیں کرتا رہا اس کی ضائع، کیونکہ ایسا بھی کیا رونا کہ تجھے اپنے باپ کے مقصد بھی نہیں پتا تھا، اس کی خواہشات کے علم بھی تجھے نہیں تھی، یہ کیسی محبت؟ یہ کوئی محبت نہیں ہوئی۔ معصوم صاحب تھے، خواب یہ دیکھا تھا میں بڑا سے امام بڑا بناؤں گا، 4 دیوار اٹھا چکے تھے، میں مر گیا، میرے چاہنے والے تھے، کہہ رہے یار جانے تو چلے گئے، بیچارے کے پاس پتہ نہیں پیسہ ہے کہ نہیں، ایک کام کرتے ان کے مقصد کو پورا کر دیتے، چندہ وندہ اکٹھا کیا، جمع کر کے امام بڑا بنا دیا۔ وہ میرا سچا دوست ہے یا جو اس امام والے کو کھڑا ہو جا رہے تھے وہ سچا دوست ہے؟ دونوں دوست ہے میرے، سچا دوست وہ ہے جس نے میرے مقصد کو پورا کر دیا، وہ سچا دوست ہے۔ امام حسین نے کربلا میں استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر بن سننا، یہ جو استغاثہ تھا یہ کیوں بلند کیا؟ فرشتے آئے، نبی آئے، سب کو واپس، جن آئے واپس، ارے جب واپس ہی کرنا تو استغاثہ کیوں بلند کر رہے تھے؟ پتا چلا جنگ میں ساتھ نہیں مانگ رہے تھے، کہا تھا یہ مجھے شہادت دینے جا رہا ہوں جس مقصد کے لیے، اسے کون آگے بڑھائے گا؟ آگے بڑھایا تھا جناب زینب نے، سید سجاد نے۔ اور یہاں پہ ایک چیز اور جوڑ دوں، دیکھیے یہ تو ہم نے عام بات بتائی نیکی کی، نیکی کرنے سے پہلے کتنا تولنا پڑتا ہے
یہ ہم نہیں جانتے. اب آپ ایک مثال دے دیتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. ان کے دور میں ایک شخص حج پہ گیا, بہت نیکوکار تھا, دل کا بڑا اچھا تھا. حج پورا ہوا, لوٹ کے آئے. پہلے قافلہ رکتا تھا, رات میں سفر سے رک گیا. رکنے کے بعد اس نے کہا بھائی کھانے کا انتظام کیا جائے. اللہ نے اسے دولت سے نوازا تھا, کہنے لگا حاجی ہیں تو ان کو کھلانے سے بہتر کون سا کام. بات صحیح تھی. اس نے حاجیوں کے لیے کہا سارا انتظام میری طرف سے ہوگا. 50-100 بکرے ملائے, کٹ گئے. لوگوں نے کھایا. وہ آیا امام سے ملنے, حج کے بعد لوگ ملتے ہیں, امام نے منہ پھیر لیا. کہ مولا مجھ سے کیا غلطی ہوئی. کہا وہ جو تم نے کھانا کھلایا, کہا آپ کے علم غیب رکھتے ہیں, کہیں بھی ریاکاری نہیں تھی, خلوص تھا, اس لیے میں نے کھلایا. کہا ہاں میں جانتا ہوں, صرف اور صرف راہ خدا بھی تم نے کھلایا, لیکن تم نے غلطی کر دی ہے. کہا کیوں؟ بولا جب تم نے کہا میں 50 لوگوں کو کھلاؤں گا تو اس میں غریب تھا, اس کے دل میں آگے اے خدا کاش مجھے بھی دیتا تو مجھے بھی یہ عزت ملتی. اس کے دل میں اتنا سا آ جانا, اللہ نے اس نیکی کو تیرے قبول نہیں کیا. سب کچھ بہتر تھا, نیت بھی درست تھی. کہا ابھی کیا کرے؟ کہا ایک اور طریقہ تھا. اگر تو ایک ڈبہ رکھ دیتا, کہتا بکرے منگانے ہیں 50-100, سب لوگ اپنی جتنی صلاحیت ہے استطاعت لے کے آؤ. کوئی 1 درہم ڈالتا, کوئی 2 3, اور مثلاً 6 درہم ہوتا اور 50 درہم کی اور ضرورت تھی تو دھیرے سے 50 ڈال دیتا. اب جو بکرے آتے تو ہر شخص کہتا یہ کھانے کا اہتمام میری طرف سے ہے. یہ کھانے کا اہتمام کسی کے دل میں نہیں آتا. یہی وہ جگہ تھی جہاں سے یہ چندے کا دستور شروع ہوا. چندہ کہاں لیا جاتا ہے؟ جہاں لوگوں کے دل میں یہ نہ آ جائے کہ ہم امیر ہیں, یہ غریب ہے. یہی تو مصلی میں سکھایا ہے ہم کو, جماعت میں یہی تو سکھایا گیا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, اب جماعت میں بیٹھ کے ڈبہ گھمائیے, لوگ نہیں ڈالتے ہیں. کوئی نماز پڑھنے کا بہانہ ہوگا, کوئی ہٹ جائے گا, نہیں ڈالے. وہی اعلان کرنے لگے کہ معصوم صاحب اگر 5000 دیں گے تو وہاں سے اعلان کیا جائے گا معصوم صاحب 10,000 اعلان کرو جلدی میرا نام. 10,000 نکلتا ہے, یہاں 10 روپے نہیں نکلتے. پھر مقصد سے ہٹ گئے. مقصد جو تھا مدد کرنا, لوگوں کے ساتھ دل کو ٹھیس نہ پہنچے, تکلیف نہ, مل جل کے کام کرے. مقصد سے ہٹ گئے, ضائع ہو گیا. اب یہ ضائع ہونا اسلام ہے. نماز بچائی حسین نے, ہم نے گریا کیا. گریا کرنے کے لیے وہ صاف حدیث, حسین پہ رو یا رلاؤ یا رونے والی کی شکل بناؤ. جنت واجب ہے. ہم نے اتنا لفظ سیکھ لیا. ہم نے کہا روئیں گے, رلائیں گے, رونے کی شکل بنائیں گے, کچھ اور نہیں کریں گے. اب تو جنت واجب ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں نے مثال دی تھی, روتے سب ہیں, کسی پہ کون کب روتا ہے؟ جب دل سے محبت ہوتی ہے. دل سے محبت ہوتی ہے تو مقصد بھی پورا کرتا ہے. مقصد بھی پورا کرتا ہے تو روتا بھی ہے. میں نے اس حدیث کو بعد میں بتایا ہے, مقصد پورا بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے, روئیں گے بھی, رولائیں گے بھی. بھائی آپ رونے آئے ہیں حسین کے اوپر, ہم رولانے آئے ہیں. ٹھیک ہے, جس کو رونا نہ آئے بہت ہوتا ہے, مسائل سن کے کبھی دل سخت ہوتا ہے, کوئی الگ سی بات نہیں ہے, نیچرل ہے. تو رونا نہیں آتا تو کم سے کم رونے کی شکل بنا لو. جب مکاری نہیں سکھائی ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں مکار رونا تو اس کو تھا, کسی وجہ سے اس کے آنسو نہیں آ رہے ہیں. ایسے لوگوں کو نہیں کہا ہے جو رونا ہی نہیں چاہتے, ان کے لیے نہیں کہا رونے کی شکل بنا لو. جو رونا چاہتے ہیں, اور یہ بتائیے کہ رونا کیا ہے, عزاداری کا جز کیا ہے؟ رونا. عزاداری کا جز آنسو بہانا ہے امام پر, ان کی مظلومیت کو بیان کر کے. اصل عزاداری یہی ہے. اور اگر ہمارے کوئی بھی احکام عزاداری کا ایسا ہو جائے جہاں آنسو نہ نکلے باقی سب ہو جائے تو عزاداری نہیں ہوگی. آنسو نکلنا شرط ہے. مثلا بہتر ہے کہ آپ جلوس میں اگر جا رہے ہیں اور آپ نے علم زلزلہ دیکھا ہے, آپ ماتم کر رہے ہیں تو گریا بھی کریے, بہتر ہے اس سے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے عزاداری کی شروعات کی. حل میں ناصری جب سننا ہوا, بیان ہوا, ہم نے لبیک کہا. سب سے پہلے لبیک کس نے